السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں قطب-e-مدینہ، میزبان مہمان مدینہ، ضیاء المشائخ، ضیاء الامت، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، ولی کامل، نمونہ اسلاف، واقف علوم شریعت، مرشد طریقت، کاشف اسرار حقیقت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، آفتاب رضویت، مقتدائے اہل سنت، فخر متاخرین، بقیت السلف صالحین، متصف با وصف، نمونہ اصحاب رسول کریم حضرت علامہ مولانا شیخ زیاؤدین مدنی علیہ رحمت رضوان کا۔ آپ کے اخلاق حضور فخر دو عالم سید الکونین صاحب خلق عظیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے عین مطابق تھے۔ سنت نبیہ علی التحیۃ والثناء کا اتباع آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ سے مستحبات بھی کبھی ترک نہیں ہوئے، مہمانوں کی خدمت خود کرتے، آپ بہت سادہ زاہدانہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا قلب تجلیات و انوار قادریہ سے متجلا تھا۔ آپ حقیقتاً امام اہل سنت علیہ رحمہ کے نائب اور ان کے کرم خاص سے ممتاز تھے۔ آپ عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے۔ آپ کی ساری زندگی کے متاع کل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو آپ کو امام العاشقین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قلب سے ملا تھا۔ آپ کا اصل مشغلہ محبت رسول کو عام کرنا تھا۔ دن ہو یا رات، آپ کے ہر محفل و مجلس ذکر مصطفیٰ سے آباد ہوتی۔ آپ کی بارگاہ میں عرب و عجم کے ہر علاقے کے لوگ حاضر ہوتے اور اپنی اپنی زبان میں نعت مصطفیٰ سے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے لبریز کرتے۔ بالخصوص جب دیار حبیب میں امام اہل سنت کا کلام پڑھا جاتا تو محفل پر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا اور عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں بہار آ جاتی تھی۔ آپ کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی قوت ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی حقیقتاً دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجدی حکومت اپنی نمرودی و یزیدی قوت کے باوجود میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بند نہ کرا سکی، اور آپ نے اپنے شیخ کی زبان میں انہیں یہی جواب دیا: ذکر خدا ان سے جو جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ آپ کا اسم گرامی ضیاؤدین احمد اور لقب قطب-e-مدینہ، ضیاء المشائخ، ضیاء الملت، شیخ العرب والعجم، خلیفہ اعلیٰ حضرت، آفتاب رضویت، مقتدائے اہل سنت مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: شیخ ضیاؤدین احمد مدنی بن شیخ عبدالعزیز بن شیخ قطب-الدین۔ آپ کے اجداد میں آفتاب پنجاب امام العصر حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں۔ حضرت سیدی قطب-e-مدینہ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ علیہ رحمت رضوان صدیقی ہوئے۔ حضرت سیدی قطب-e-مدینہ کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول 1294 ہجری بمطابق مارچ 1877 کو بمقام کلاس ولا، ضلع سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان میں ہوئی۔ تاریخی نام احمد مختار طے پایا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد شیخ قطب-الدین علیہ رحمہ سے حاصل کی، پھر عالم و عارف حضرت مولانا محمد حسین نقشبندی علیہ رحمت رضوان کے سامنے زانوی تلمس طے کیا۔ اس کے بعد لاہور میں شیخ العرفا مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا غلام قادر بھیروی علیہ رحمت رضوان خطیب بیگم شاہی مسجد سے 1.5 سال تک علوم اخذ کیے۔ پھر لاہور سے پیلی بھیت تشریف لائے۔ پیلی بھیت میں محدث کبیر حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت رضوان سے حصول علم حدیث حاصل کیا۔ تقریباً 4 سال حضرت محدث صورتی کی خدمت میں رہ کر تمام علوم دینیہ کی تکمیل کی اور دور حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی، اور شیخ الاسلام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے دست مبارک سے دستار بندی۔ پیلی بھیت میں قیام کے دوران آپ ہر جمعرات کو مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت رضوان اور مولانا عبد الرحمن اعظم گڑھی کے ہمراہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ رات کو اعلیٰ حضرت کے یہاں قیام کرتے، دوسرے دن جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کر کے واپس پیلی بھیت آ جاتے۔
3.5 برس یہی معمول رہا اور اسی طرح آپ اعلیٰ حضرت کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اسی دوران سلسلہ ارادت میں داخل ہوئے۔ 1315 ہجری بمطابق 1897 عیسوی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قطب مدینہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے علاوہ دیگر کئی شیوخ سے آپ کو خلافت و اجازت بھی حاصل تھی۔ حضرت قطب مدینہ کی متوکلانہ زندگی، زہد و تقوی، علم و فضل، ولولائے تبلیغ و ارشاد، امت کا درد، دینی اخلاص، ریاضت و مجاہدہ، بارگاہ رسالت میں تقرب خاص اور باطنی کمالات کی بنیاد پر دنیا اسلام کے علماء مشاہیر، مشائخ کبار انہیں قطب مدینہ کہتے تھے۔ آپ کا وصال 4 ذی الحجہ 1401 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1981 کو مدینہ الرسول میں ہوا۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی بے بہا برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔